سوال ہے، عید والے دن روزہ رکھنا منع ہے؟ جمعے کے دن کو عید قرار دیا گیا ہے تو کیا جمعے کو بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا، یہ سوچنا کہ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ملے گا، یہ منع ہے۔ جمعے کا خاص طور پر روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ اسی طرح جمعے اور جمعرات کے درمیان میں جو رات آتی ہے، جمعے کی رات، اس رات خصوصی طور پر قیام کرنا کہ یہ آگے جمعہ آ رہا ہے، اس وجہ سے اس قیام کا ثواب زیادہ ملے گا، یہ بھی درست نہیں اور یہ جائز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو منع ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے سے منع کیا گیا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا۔ مفتی صاحب صدقے کا طریقہ بتا دیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون مستحق ہے؟ کیونکہ آج کل اکثر لوگوں نے گداگری کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ جی ہاں، اکثر لوگوں نے پیشہ تو بنا رکھا ہے، لیکن اگر آپ اپنی مسجد کے نمازیوں پر نظر دوڑائیں گے یا اپنے خاندان میں نظر دوڑائیں گے تو یقیناً آپ کو بہت سے افراد ایسے مل جائیں گے کہ آپ کے پیسے ان تک پہنچ جائیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ پہلے اپنی مسجد کے نمازی دیکھیں، اپنے خاندان دیکھیں، اپنی گلی محلے میں دیکھیں، ان کو دیں، آپ کو باہر دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور آپ کو اصلی مستحقین بھی مل جائیں گے۔ اگر پھر بھی نہ ملیں تو ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو بہت سارے بتا دیں گے۔ صدقہ بتا کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، بتایا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی بتایا جا سکتا ہے، دونوں طریقے سے درست ہے۔ فرض نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ اپنے لیے کوئی ضرورت کی دعا کر سکتا ہے یا نہیں؟ فرض نماز میں مسنون دعائیں ہی پڑھی جائیں گی، جو اپنی طرف سے دعائیں ہیں عربی زبان میں، وہ نفل نماز میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ نماز میں جب امام صاحب رکوع میں چلے جائیں تو کیا بعد میں ملنے والا شخص تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے گا یا تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھے گا اور پھر رکوع میں جائے گا؟ ہاتھ نہیں باندھنے، اللہ اکبر کہہ کر سیدھا رکوع میں چلا جائے گا۔ کیا مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ طریقہ نماز، ادائیگی نماز میں کوئی فرق نہیں، ہاں شرائط نماز میں فرق ہے۔ ایک ہے طریقہ نماز اور ایک ہے شرائط نماز۔ مرد کے لیے شرط ہے کہ مسجد میں آئے، عورت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ مرد کے لیے شرط ہے کہ اس کے ٹخنے ننگے ہوں، عورت کے لیے شرط نہیں ہے۔ عورت کے لیے شرط ہے کہ اس کا سر ڈھانپا ہوا ہو، مرد کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ تو یہ شرائط نماز ہیں، ان نماز سے پہلے کی پابندیاں۔ لیکن جب نماز اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنی ہے تو پھر سلام تک مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فجر نماز کی سنتیں فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، نماز فجر کی سنتیں نماز فجر سے پہلے پڑھنی چاہیے، ہر ممکن کوشش کر کے، بلا وجہ سستی کر کے لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مجبوری کے عالم میں کسی وجہ سے لیٹ ہو جائیں تو پھر نماز کے فوراً بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ کون سا جانور گھر میں ہو تو جادو نہیں ہو سکتا؟ ابھی تک تو وہ دریافت نہیں ہوا، ملے گا تو بتا دیں گے۔ مفتی صاحب جرابوں پر مسح کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ بس ہاتھ پھیرنا کافی ہے یا کوئی مسنون طریقہ ہے؟ یہی مسنون طریقہ ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے اس طرح اوپر پھیر لیا جائے، بس نیچے نہیں پھیرنا۔ مفتی صاحب اگر پہلی فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں کوئی 1 سال پہلے کی تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ سچی معافی مانگ لی جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز شروع کر دو، یہ تکلف ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں رمضان کے آخری جمعے میں ضرور حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جمعے کے بعد جو 4 رکعتیں پڑھ لینا سارے سال کی جو چھوٹی نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ آفر بھی ابھی تک اسلام میں نہیں ہے۔
صرف یہ ہے کہ سچی توبہ کی جائے تو پہلے گناہ معاف ہیں اور آئندہ کے لیے نمازی بن جائے۔ کیا ٹپ لینا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، یعنی جو اپنی مرضی سے کسی کو کوئی پیسے دے دیتا ہے، اس نے کوئی دکان پہ کام کر رہا ہے، کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے اور وہ راضی ہو کر کچھ پیسے دے دیتے ہیں تو کوئی گال نہیں۔ اسی طرح کوئی مولوی صاحب کو آ کے کچھ دے دیتے ہیں تو ان کو مسئلہ ہے، وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا جو علماء کرام تقریروں کی ویڈیوز بناتے ہیں وہ جائز ہیں؟ جی ہاں جائز ہیں۔ اس کی کوئی دلیل یہ ہے کہ ہمارا دشمن سے مقابلہ دو طرح سے ہے، ایک میدانوں میں ہے اور ایک یہ سوشل میڈیا پر ہے۔ تو ہم دشمن اور اسلام کی لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، اسلام کی حفاظت کرتے ہیں اور اسلام کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے اور لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے اس چیز کا استعمال کرتے ہیں۔ باقی واللہ اعلم بالصواب۔ اگر مسجد میں نماز ہو رہی ہے یا نمازی سنتے ادا کر رہے ہیں یا تلاوت ہو رہی ہے تو مسجد میں آنے والا شخص سلام کہے گا یا نہیں؟ اگر کہے گا تو اس کے آداب کیا ہیں، ہمیں جواب کیسے دینا ہے؟ دوسرے مکاتب فکر والے سلام کہنے سے روکتے ہیں۔ اصل میں یہ وہ باتیں ہیں جو ساری ہم نے ایک ایک حدیث پڑھ کر تفصیل سے بیان کر دی ہوئی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھنا ہو اس سے پہلے ایک مرتبہ الوی میڈیا کو کھول لیا جائے اور اس کے اوپر سوالوں کو تلاش کر لیا جائے، اس کے بعد اگر نہ ملے تو پوچھ لیے جائیں۔ بہرحال یہ پہلے ہم نے حدیث پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، صحابہ آ کر سلام کہتے تو آپ حضور ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے۔ اگر یہ منع ہوتا تو پھر آپ ان کو روک دیتے بھی سلام نہ کہا کرو، تو جب آپ ہاتھ کے اشارے سے جواب دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سلام کہنا جائز ہے۔ تلاوت ہو رہی ہو، کوئی کھانا کھا رہا ہو، کوئی سو رہا ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو، آپ نے اس کو سلام کہنا ہے، لیکن اس کا ادب یہ ہے کہ اس طریقے سے نہیں کہنا کہ آپ اس کو پریشان کر دیں یا سارے نمازیوں کو ڈسٹرب کر دیں یا آپ کی آواز لازمی طور پر امام تک پہنچے، ایسی کوئی بات نہیں۔ داخل ہوں، ہلکی سی آواز میں سلام کہیں، جو 1 2 3 بندوں کو سن جائے وہ اس کا جواب دے دیں بس۔ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ اپنے ہاتھ سے جواب دیں گے، اگر نماز نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے وہ جواب دیں گے۔ اگر بندہ لیٹ ہو جائے، 1 رکعت پڑھی گئی ہے، بندہ دوسری رکعت میں مل گیا ہے، جب امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو رفع الیدین کرے گا، لیکن جو لیٹ ہوا ہے وہ امام کی اتباع میں رفع الیدین کرے گا یا نہیں، کیونکہ اس کی دوسری رکعت ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، لیکن اس کا جواب بھی ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے۔ ایک تو اپنی حاضری یقینی بنائیں اور دوسرا ان احادیث کو سنا کریں۔ اگر آپ کبھی نہیں آ سکے تو پھر آپ ان کو پیچھے سے سبق سنا گے۔ یہ سارے سوال ہم نے حدیثیں پڑھ کر بتا دیے ہوئے ہیں۔ بہرحال امام کی جو اتباع ہے، اطاعت ہے، وہ قیام، رکوع، سجدہ، تشہد میں آنے اور جانے میں ہے۔ حدیث میں آ گیا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس وجہ سے بنایا گیا اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا واذا رکع فارکعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا، جب اللہ اکبر کہ تم کو رکوع میں جائے تم جاؤ، رکوع سے اٹھے تم اٹھو، سجدے میں جائے تم جاؤ، جب وہ سلام پھیرے تم سلام، یعنی ان باتوں میں۔ تو یہ رفع الیدین میں امام کی اتباع ضروری نہیں، پڑھائی میں، پڑھنے میں امام کی اتباع ضروری نہیں، تو آپ اپنی تیسری رکعت کے شروع میں کریں گے، امام کی تیسری رکعت کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ کیا بیوہ مطلقہ یا خلع یافتہ اپنا نکاح از خود سر انجام دے سکتی ہے؟ نہیں، بغیر ولی کے نکاح نہیں۔ فرق یہ ہے جب تک کمواری ہو اس وقت تک 70% یوں سمجھ لیں سرپرست کے پاس اور 30% عورت کے پاس اختیار ہے، لیکن اختیار دونوں کے پاس ہے۔ نہ تو اس کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے، لڑکی کی اجازت کے بغیر، اور نہ اس کے سرپرست کی اجازت کے بغیر، لیکن زیادہ اختیار سرپرست کے پاس ہے اور تھوڑا اختیار عورت کے پاس ہے۔ لیکن جب یہ شادی شدہ ہو جائے تو اس کو الٹ کر دیں،
سرپرست کے پاس 30%، یہ میں مثال سمجھا رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ کہیں گے حدیث میں لفظ دکھائیں، یہ مثال سمجھا رہا ہوں. خواہ سرپرست کے پاس تھوڑا اختیار اور عورت کے پاس زیادہ اختیار، لیکن ان دونوں کی رضامندی کے بغیر نہ کنواری کی نکاح ہو سکتا ہے، اس کی شادی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی شادی شدہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہیں. لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. غیر شادی شدہ عورت کا عدالتی نکاح کر لینا، جس میں حکومت عدالت اس لڑکی کے سرپرست بنے ہوتے ہیں، کیا ایسا نکاح شرعی جائز ہے؟ نہیں. جب تک اصلی سرپرست موجود ہے اور کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، اس وقت تک عدالت بھی اس کا ولی نہیں بن سکتی. 2 لفظ، جب تک ولی موجود ہے اور شرعی رکاوٹ نہیں ہے. شرعی رکاوٹ مطلب ایک عورت ہے، اس کا باپ اپنی بیٹی کو بیچنا چاہتا ہے، یا اس کا باپ اپنی بیٹی کا نکاح غیر مسلم سے کرنا چاہتا ہے، اس کا سرپرست جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح کسی کافر سے کرنا چاہتا ہے. اب وہ کہتی ہے میں نہیں کراؤں گی، اور اس کا باپ کہتا ہے پھر میں تیرا نکاح کروں گا ہی نہیں. تو ایسی کوئی شرعی مسئلہ بن جائے تو اس وقت عدالت کو اپنا بنایا جا سکتا ہے. لیکن جب اس کا والد موجود ہے اور اس کو بتائے پوچھے بغیر گھر سے بھاگ کر عدالت میں جا کے نکاح کروا لینا، یہ نکاح نہیں ہے. جب تک رہیں گے وہ غیر نکاح کے حرام کاری میں ملوث رہیں گے. جس عورت کو 3 بار طلاق ہوئی وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے، ہاں شادی، بعد از نکاح وہ مرد فوت ہو جائے یا از خود طلاق دے دے اس عورت کے سابقہ خاوند کے پریشر یا مطالبے کے بغیر، تو کیا یہ عمل درست ہے؟ جی ہاں، اب یہ عورت پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. قرآن مجید میں اس کے لیے اجازت آئی ہے. یعنی عورت کو طلاق ہو گئی، مرد نے طلاق دے دی، مرد نے بھی عورت کا تصور ختم کر دیا، عورت نے بھی پچھلے مرد کے پاس جانے کا تصور ختم کر دیا، اور یہ ایمانی دلی کیفیت کو پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ. آگے نکاح کیا، ارادہ یہ تھا کہ وہاں میں اپنی زندگی گزاروں گی. اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے بھی طلاق دے دی، نہیں ان کے ساتھ بن پائی یا وہ فوت ہو گیا. اب پھر یہ پہلے مرد اور بیوی اگر آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور نکاح کر کے اپنی زندگی آباد کر سکتے ہیں. سورۃ بقرہ 2 پارے میں یہ بات موجود ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.